شریعت کے مطابق ہم وفات سے پہلے اپنی جائیداد بچوں کے نام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ جب مرنے کے بعد دینی ہے زندگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے 18 دن کی نمازیں نہیں پڑھی، توبہ بھی کرو اور قضا بھی کرو، ہر نماز کے ساتھ قضا پڑھا کرو۔ ہم سب مرد خواہ نمازی ہیں، لیکن ہماری خواتین آپس میں زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو شیطان لڑاتا ہے۔ اس کے لیے حل یہی ہے کہ آخری صورتیں جو ہے نا وہ پڑھ کے دم کیا کرو، پڑھ کے پانی پہ دم کر دیا کرو تاکہ سب اسی پانی کو پیتے رہیں۔ اگر مجھے نوکری بکے میں ملے تو عمرہ نہ کرنے سے دم دینا ہے، کیونکہ حکومت کی پابند نہیں، پھر آپ نوکری کے لیے آئیں گے، عمرے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر حضور پاک کی چپل مبارک کی ویڈیو دکھاتے ہیں، اللہ عالم میرے نزدیک تقریباً یہ سب غلط ہے کہ آپ کے جوتے مبارک نہ مکے میں ہیں نہ مدینے میں ہیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا میں پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی مرد بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، فرض اتر جائے گا لیکن گناہ گار ہے، کیونکہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر بہت سارے مرد اور عورتیں اور بچوں کے جنازے ہوں، وہی دعا سب کے لیے ہے، لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثیٰ، سب کے لیے کوئی دعا کافی ہے۔ جہاز میں بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں، بھی جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے نیچے جا کے قضا کرو، اشارے کس بات کے؟ باقاعدہ جہاز میں جگہ ہوتی ہے، سعودی جہازوں میں تو ماشاءاللہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ اچھا، باقی جہاز والوں کو بھی ریکویسٹ کرو تو وہ ان کا جو درمیان میں کچن ہوتا ہے یا ایمرجنسی ڈور ہوتا ہے وہاں جگہ ہوتی ہے، اجازت دے دیتے ہیں۔ نماز میں اگر امام سجدے والی صورت پڑھے، سجدے کا پتہ نہیں چلا، لوگ سجدہ نہ کر سکے، سجدہ چھوٹنے کی وجہ اگر انہوں نے قرآن سنا اور سجدہ نہیں کیا، پھر نماز نہیں ہوئی۔ میں عمرے کا بزنس کرتا ہوں، ہندوستان کا باشندہ ہوں، میقات سے احرام باندھا، جدے میں احرام کھولا تھا، 1 گھنٹے کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہنے، پھر احرام پہن لیا۔ آپ پر دم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی 10-20 ریال خیرات کر دو۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ سنتیں پڑھ رہا تھا، ایک اور آدمی آیا وہ ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حنبلی مسلک میں جائز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، کہ آگے نفل پڑھ رہا ہے وہ فرض پڑھ رہا ہے، لیکن حنفی مسلک میں جائز نہیں، وہ کہتے ہیں امام قوی ہونا چاہیے مقتدی سے۔ کسی نے عالمہ نے کہا تھا کہ مسجد عائشہ اور جیرانہ سے عمرہ کرو تو گناہ ہوتا ہے، وہ عالمہ نہیں ہوگی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جیرانہ سے خود حضور نے عمرہ فرمایا ہے، اور مسجد عائشہ سے بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں قربانی کے گوشت کے سلسلے میں یہ رسم ہے کہ گائے کے 7 حصوں میں فقراء کا حصہ نکال کے باقی سب جمع کر کے پھر تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ عورتوں کا نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن حرم میں آنا چاہیں تو آپ منع نہیں کر سکتے۔ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو حرم سے روکا نہ کرو۔ بہرحال ایک خاتون اردو میں درس دے رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ مسجد نبی میں ریاض جنہ میں یا روضہ رسول کے پاس آپ سمجھیں کہ ہمارے سلام درود سن رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ بالکل اس نے غلط کہا ہے آپ کو، جو یہاں کے سب سے بڑے مفتی اعظم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی حج کی کتاب میں باقاعدہ وہ حدیث لکھی ہے ابو داؤد سے کہ جس آدمی نے آ کر میری مزار مبارک پہ سلام پڑھے، رد اللہ علیہ روحی وردہ علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اب اس عورت کی تقریر مانے یا مفتی کی بات مانے؟ زمزم کے پانی سے استنجا بھی غسل بھی ہو سکتا ہے، استنجا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب دوسرا پانی ملے تو اس کو بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ غسل زمزم سے نہا سکتے ہیں۔ اگر اولاد بے قصور ہے، مال بدگمانی کی وجہ سے والدین ان کو بد دعا دیتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں وہ بد دعا قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میری طبیعت خراب ہے، جب سے شادی ہوئی ہے گھر میں پریشانی ہے، جھگڑے ہیں، حالانکہ تلاوت بھی کرتی ہوں، وضو میں بھی رہتی ہوں، گھر میں زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ یہ تم زیادہ نیکی کرتی ہو نا، اسی لیے جھگڑے ہیں۔ تم تو بن گئی نا ملوانی، تو خامد بیچارہ کیا کرے؟ وہ ایک آدمی گیا نا جی تو رشتے کے لیے، تو اس نے کہا جی ہماری بچی جو ہے نا جی وہ بڑی عالمہ، بڑی فاضلہ، اس نے کہا حضرت میں نے مدرسے میں مسجد میں امام نہیں بنانا، مجھے بیوی چاہیے۔ تم بھی بیوی بن کے رہو، زیادہ تہجدیں نہ پڑھو۔
نفل پڑھنے کی کوئی ضرورت، میک اپ شیک شنگار کر کے اپنے خاوند کو خوش رکھو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ www.darsequran.com